السلام علیکم۔ آج ہم نظم تعمیر چمن کا اگلا حصہ کریں گے۔ شعر نمبر 5 ہے۔ لطفی کیا ہے اگر بولے نہ ہر رخ سے جنوں، ہوش سے بچتے چلو دیوانہ پن کرتے رہو۔ شاعر احسان دانش نے حب الوطنی کے جذبے کو جنون و عشق قرار دیا ہے۔ وطن سے محبت میں سرشار شاعر کہتے ہیں کہ وطن سے لگاؤ اور پیار میں اس حد تک جنون ہونا چاہیے کہ وطن کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ ملک کے لیے محنت میں اس قدر مگن ہو جاؤ کہ اپنا ہوش نہ رہے۔ ملک کے مفاد کی خاطر اپنے آپ کو ہر طرح سے وقف کر دینا چاہیے، اسی میں اصل مزہ ہے۔ عشق وطن میں ملک کے لیے جنون کی حد تک جاؤ۔ اگر مشکلات سامنے آئیں تو ڈٹ کر مقابلہ کرو، کیونکہ اگر وطن کی کامیابی کی غرض ہے تو ان سب مصائب سے گزرنا ہی پڑے گا۔ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیرے جسم تیری روح سے عبارت ہے۔ شعر نمبر 6 ہے۔ یوں ہی قطرہ قطرہ ہو جاتا ہے بحر بے کراں، غم نصیبوں کو شریک انجمن کرتے رہو۔ شاعر احسان دانش، نظم تعمیر چمن۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہم لگاتار تھوڑی کوشش کرتے ہیں تو ایک دن یہ کامیابی کی صورت میں رنگ لے آتی ہے، جیسا کہ قطرہ قطرہ ایک سمندر بنا دیتا ہے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی جدوجہد ایک دن ہمارے وطن کا نام روشن کرے گی۔ اگر ہم ہر لمحہ ملک کے لیے کام کرتے رہے تو اس کا انعام ہمیں ملک کی کامیابی کی صورت میں مل سکتا ہے۔ کوئی بھی کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، لیکن اگر رنج و الم اور مصائب ملک کے لوگ بانٹ لیں تو مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ شاعر نے اصل میں اخوت، بھائی چارہ اور رواداری کا درس دیا ہے۔ ہمیں ملک کے ہر شخص سے ہمدردی اور غم گساری کے جذبے سے پیش آنا چاہیے تاکہ تمام غم مل بانٹ کر عبور ہو سکیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ شعر نمبر 7 ہے۔ انتشار ایک پیش نامہ ہے زوال ملک کا، اتحاد قوم و ملت کا جتن کرتے رہو۔ احسان دانش نے اس شعر میں اتحاد و اتفاق اور اخوت کا درس دیا ہے۔ کسی بھی ملک کی کامیابی کا راز اس کے رہنے والوں کا متحد ہونا ہے۔ جب سب مل بانٹ کر ہر مشکل سہ جاتے ہیں تو ملک مزید طاقتور ہو جاتا ہے۔ وہ قومیں جو بھائی چارہ اور ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھتی ہیں وہ کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہیں۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اس کے برعکس اگر مشکل وقت میں قوم کا اتحاد برقرار نہ رہ سکے تو ملک کا نظام برباد ہو جاتا ہے۔ ایک بار کوئی قوم نا اتفاقی جیسے ناسور کا شکار ہو جائے تو قوم بربادی کی راہ پر چل پڑتی ہے۔ قومی اتفاق کو جب ٹھیس پہنچتی ہے تو ملک کے نظام کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ اسی وقت ملک کی بربادی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار میں۔ شاعر کا جذبہ حب الوطنی اس نظم میں بھرپور نظر آتا ہے۔ دراصل شاعر نے پیغام دیا ہے کہ ہمیں ملکی اور قومی اتحاد کی مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے، اسی میں وطن کی ترقی اور خوشحالی کا راز پوشیدہ ہے۔ شعر نمبر 8 ہے۔ دوستی احسان نے دانش کچھ نہیں اس کے سوا، زندگی بھر اعتراف حسن ظن کرتے رہو۔ شاعر نے محبان وطن کی خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ ہر وقت ملک کی شان میں اچھا بولتے ہیں۔ ملک سے محبت اس قدر ہونی چاہیے کہ اس کی ترقی و خوشحالی کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ وطن اکثر مشکل حالات کا شکار ہو جاتا ہے، اس پر گھبراہٹ یا مایوسی میں جانے کی بجائے ملک کے لیے محنت اور لگن سے کام کر کے اس کو مصائب سے نکالنا چاہیے۔ وطن سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، یہی اہل وطن کا شیوا ہوتا ہے جو ملک کی ترقی کا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ ہمیں ہر ممکن ملک و چمن سے محبت کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے اور اس کے بارے میں ہر اچھی امید اور اچھی سوچ رکھنی چاہیے جو کہ محبان وطن کا شیوا ہے۔ جنت سے کہیں بڑھ کر حسین میرا وطن ہے، ہمسر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔